بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور اپنے پروگرام کرنٹ افیئرس ود ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور میں اپنے آئینی، قانونی، معاشرتی، ثقافتی اور معاشی تجزیے پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارے ملک کی جو سیاست ہے اس میں ایک بہت اہم موضوع ہے، اور وہ موضوع بڑا سمپل سا ہے کہ جناب عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا گیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جی، یہ تو کوئی مشکل سوال نہیں ہے، اس کا جواب بہت ایزی ہے۔ قاتلانہ حملہ کسی پر کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ اس کو جان سے مار دیا جائے۔ اور اسے جان سے کیوں مار دیا جائے؟ کیونکہ اس شخص کو آپ ناپسند کرتے ہیں، وہ شخص آپ کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ شخص آپ کو چیلنج کر رہا ہے، یا وہ شخص آپ کے لیے کسی قسم کا خطرہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ تمام قسم کی تھریٹس آپ کو پیش کر رہا ہے، یا آپ کو یہ خدشہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک تھریٹ بھی وہ شخص میرے لیے پیدا کر سکتا ہے، تو یقیناً جو بھی مخالف فورس ہے، جو بھی مخالف قوت ہے، یا جو بھی اس کا دشمن ہے، یا جو بھی سیاسی رائیول ہے، تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ ایسے شخص کو سیاسی میدان سے ہٹا دیا جائے تاکہ پھر میرا ہی رول ہو۔ اس وقت ہمارے ملک میں جو سیاست ہے اس میں تاریخ کی ایک بہت بڑی کانفلکٹ چل رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کی جو تمام سیاسی قوتیں ہیں، بلکہ ہمارے ملک کی جو تمام قوتیں ہیں، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہیں۔ ایک طرف جناب عمران خان صاحب ہیں اور ان کے ساتھ پاکستانی عوام ہے، اور دوسری طرف پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور باقی جتنی بھی قوتیں ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں یا غیر سیاسی ہیں، وہ ساری کی ساری پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں۔ یعنی کہ پاکستان دوبارہ سے جو 1970 اور 71 کی دہائی کے سالوں میں ہو رہا تھا، پاکستان اسی ٹکراؤ کی کیفیت میں آج بھی موجود ہے، بلکہ آج اس سے بڑا ٹکراؤ ہے۔ وہ اس لیے کہ آج پاکستان میں صرف دو قوتیں ہیں، ایک عمران خان اور ان کی پارٹی اور پاکستانی عوام، اور دوسری باقی ساری کی ساری جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور باقی جو بھی مختلف قسم کے لوگ ہیں یا ادارے ہیں، وہ بھی ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو اس وقت جنگ ہے، یہ ایک بڑی شدید قسم کا کانفلکٹ ہے جس کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یقیناً ہمارے ملک کی جو دو بڑی سیاسی قوتیں ہیں، یعنی کہ جو ماضی میں قوتیں رہی ہیں، یعنی کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پھر پاکستان مسلم لیگ نواز، یا پھر ابھی آج کل بڑی کھل کے بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے جو کچھ اور ادارے ہیں وہ بھی شاید کچھ سیاسی قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس طرح جب اس طرح سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ یقیناً ان کی جو بقا کی جنگ ہے وہ ہوگی۔ یعنی کہ اب سیاسی جماعتوں کو یہ پتہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب رہیں گے تو پھر شاید ہم نہیں رہیں گے۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر دیکھیں کہ جیسا یہ کہتے ہیں نا جی کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، تو بالکل سیاست جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ جو سیاست کا جسم ہے اس میں دل نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہے کہ سیاست ایک انتہائی ظالمانہ فعل ہے۔ اگر ہم تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں تو اقتدار کی خاطر باپ نے بیٹوں کو قتل کروا دیا، بیٹوں نے باپ کو قتل کروا دیا، یا جیلوں میں ڈلوا دیا، یا مختلف قسم کی سزائیں دی، یعنی کہ ہر قیمت پر راستے سے ہٹایا۔ تب پھر میں اس سوال کی طرف آ جاتا ہوں کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا گیا؟ تو یقیناً اس کا جواب پھر وہی میرا نظریہ ہے کہ یہ بہت سمپل ہے کہ وہ تمام سیاسی اور غیر سیاسی قوتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ عمران خان ان کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ ہے، عمران خان ان کی جو ایگزسٹنس ہے یا ان کی جو طاقت ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے،
تو وہ ساری کی ساری قوتیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں اور وہ ہر طریقے سے عمران خان جو ہے اس کو ملک کے سیاسی اور سماجی سین سے ہٹانا چاہتی ہیں، یعنی کہ وہ ہر قیمت پر عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتی ہیں۔ تو یقیناً کسی شخص کو سین سے ہٹانے کا، منظر سے ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور سب سے ایزی طریقہ یہ ہے کہ اس شخص کو یا تو آپ سیاسی طور پر شکست دیں، اور اس وقت ہمارے ملک کی جتنی بھی عمران خان کے مخالف قوتیں ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو سیاسی طور پر یا عوامی طاقت کے ذریعے شکست دے سکیں، تو پھر ان کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اس کو جسمانی طور پر، یعنی کہ فزیکلی جو پولیٹیکل سین ہے اس سے ہٹا دیا جائے۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ وہ یقیناً یہی طریقہ ہے کہ اس شخص کو جان سے مار دیا جائے، اور عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ بیسیکلی ایک بہت بڑی پولیٹیکل کانفلکٹ جو ہے اس کا نتیجہ ہے۔ اب اس میں جو کردار استعمال ہوئے ہیں اگر پراپر طریقے سے تفتیش کی جائے تو ان تک بھی پہنچا جا سکتا ہے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کی ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے، بلکہ عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ اس میں کم از کم ایک شخص جس نے گولی چلائی وہ زندہ پکڑا گیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ لوگ جن کی پلاننگ تھی اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی رہ گئی ہے، ورنہ آج سے پہلے تک جو کچھ بھی ہوا ہے ہمارے ملک میں، جتنے بھی واقعات ہوئے، اس میں وہ شخص جنہوں نے قاتلانہ حملے کیے یا گولیاں چلائیں ان کو بھی ساتھ ہی مار دیا گیا، ایلیمینیٹ کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر اس شخص کو بھی ختم کر دیا جائے تو پھر نہ تو وہ تفتیش کار وہاں تک پہنچ سکیں گے، اور پھر وہ جو قتل یا جو بھی واردات ہے وہ ایک بہت بڑا راز بن کے رہ جاتی ہے، اور اس پر مختلف قسم کی رائے یا اوپینینز تو دی جا سکتی ہیں، لیکن کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا، اور نہ ہی ایسا کام کرنے والے کسی شخص کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز کا کمال ہے کہ اگر وہ محنت سے اور تمام جو ان کے پاس وسائل موجود ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے انویسٹیگیشن کرتے ہیں، تو پھر یقیناً اس سارے کے سارے واقعہ کے پیچھے، اس قاتلانہ حملے کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں ان تک پہنچا جا سکے گا۔ تو آخر میں پھر وہی بات کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ان طاقتوں نے کیا، چاہے وہ سیاسی ہیں یا غیر سیاسی، جو عمران خان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہیں۔ تو اگر ملک کا جو پولیٹیکل سین ہے اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہ آئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ کسی اصل نتیجے تک اور اصل قاتلوں کی طرف پہنچا جا سکے، اصل حملہ کرنے والوں تک پہنچا جا سکے۔ لیکن مجھے یہ خدشہ ہے کہ شاید جو سسٹم کو یا سارے کے سارے اسکیم کو انفورس کرنے والے لوگ ہیں وہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا سیٹ بیک نہ کر دیں، یعنی کہ وہ ایک شخص کو سین سے ہٹاتے ہٹاتے وہ ہو سکتا ہے کہ سارے کا سارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو ہی سین سے ہٹا کے اپنی مرضی کا آرڈر جو ہے وہ لے آئیں۔ تو اس طرح اینڈ پہ پھر وہی بات ہے کہ عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہے وہ بیسیکلی عمران خان پر حملہ نہیں ہے، وہ پورے کے پورے سسٹم پر حملہ ہے، وہ پاکستان کا جو سیاسی نظام جو کہ پہلے ہی اچھا پرفارم نہیں کر رہا، یہ اس پر حملہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے مزید تجزیات لے کر حاضر ہوں گا جیسے جیسے معلومات حاصل ہوں گی یا جو بھی میرا تجربہ ہے اس کے مطابق جو بھی میری رائے ہوگی میں جناب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔